بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت اپنی ساکھ کھو چکی ہے، الیکشن سے بھاگ رہی ہے، اس کو بے ساکھیوں کی ضرورت ہے، اس کو دو نمبریوں کی ضرورت ہے، یہ قانون کے خلاف جا رہی ہے، غلط کام کر رہی ہے، اور اب اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اس کو ٹھیک دکھانے کے لیے ان کو کئی اور طرح کے غلط کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے آڈیو لیک کا معاملہ دیکھا، وہ کسی بھی طرح سے قانونی نہیں ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ پہلے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا، پھر اس کو اب آپ دیکھ رہے ہیں مین سٹریم میڈیا پر، پھر آ کر پریس کانفرنسز کرنی پڑ رہی ہیں۔ اس حکومت کے 12 سال کو آپ دیکھیے، انہوں نے کیا کوشش کی۔ انہوں نے سب کو ساتھ ملا کر، ہر ادارہ ان کے ساتھ، پولیس، اینٹی کرپشن، نیب، FIA، ہر کسی کو، میڈیا کو، جو کچھ ہو سکتا تھا سب کو ساتھ ملا کر انہوں نے کیا کیا، عمران خان کو اکیلا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جب یہ عمران خان پر وار کرتے ہیں، عمران خان پہلے سے زیادہ طاقتور، پہلے سے زیادہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ صرف آڈیو لیکس کا دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد میں نے آنا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی کس طرح دھماکے دار انٹری ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے حق میں۔ لیکن پہلے آڈیو لیکس پر آپ دیکھیے کیا ہوا ہے۔ اتنا برا حشر ہو گیا ہے PDM کا، اتنا برا حشر ہو گیا، آپ دیکھ لیجئے، لوگ تھو تھو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ اب لوگوں کے گھروں تک میں جا رہے ہیں، یہ بزرگ خواتین کا بھی لحاظ نہیں رہا، ان کو کسی کا کوئی لحاظ نہیں رہا۔ پاکستان میں اخلاقیات کو تباہ کر دیا گیا ہے، پاکستان میں اسلامی اقدار کو تباہ کر دیا گیا ہے، دین کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، دین کی بنیاد کے خلاف جا رہے ہیں۔ جب ہمارا دین منع کرتا ہے کہ کسی کے گھروں میں نہ گھسو، کسی کی اپنی ذاتی گفتگو کی طرف مت جاؤ، یہاں وہ خواتین جن کا کوئی سرکاری کوئی تعلق نہیں، سرکار سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ آپس میں ڈسکشن کر رہی ہیں، جی ان کا جی جسٹس عمر بندیال صاحب سے کوئی تعلق بنتا ہے اس وجہ سے، اور اس میں کچھ غیر قانونی ڈسکس نہیں ہو رہا۔ اب اس پر لوگ وہ شور مچا رہے ہیں، وہ ایسی تیسی کر رہے ہیں حکومت کی کہ شیم لیس، کہنے بے شرم ہیں، ان کو کوئی حیا نہیں۔ اب چونکہ حیا اور شرم جب ختم ہو جائے تو پھر کچھ بھی آپ کرتے رہیں۔ یہ ہمارے دین سے بھی سبق ملتا ہے کہ جس کے پاس حیا ختم ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب تم میں حیا جاتی رہی تو پھر تم جو مرضی کرتے رہو، جب آپ بے شرم ہو گئے ہیں، آپ میں حیا ختم ہو گئی ہے، تو پھر آپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی بھی کہ یار یہ غلط کام ہے، پھر آپ کو صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں رہتی، پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، انہوں نے عدت والا معاملہ چھیڑا، کیونکہ عمران خان کے خلاف کچھ مل نہیں رہا تھا، بالکل اس طرح جس طرح جسٹس عمر بندیال صاحب کے خلاف کچھ نہیں مل رہا تھا، تو چلو جی ان کی ساس کی، اچھا جی سرویلنس کرو، وہ کسی سے بات کر رہی ہیں، اچھا کہیں انہوں نے بات کی ہے عمران خان کے حوالے سے، کہیں انہوں نے بات کی ہے کسی جلسے کی، کوئی بات کی ہے کہ جی آئین کے مطابق ڈٹ جانا چاہیے، الیکشنز ہونے چاہیے، تو اچھا اس کو نکال لو جی، یہ وہ اب اس پر پریس کانفرنس کرو۔ یعنی اتنا، وہ کہتے ہیں انگریزی میں اون گول، کہ اپنا ہی نقصان کر دیا، اپنی ہی طرف گول کر دیا، وہ انہوں نے کر ڈالا ہے۔ اب عمران خان کے خلاف کیا ہوا، توشہ خانہ بنایا، وہ الٹا پڑ گیا۔ ابھی تک وہ معاملہ لٹکا ہوا ہے کہ 1947 سے 2001 تک کا بتائیں، یہ تو جو ابھی تک انہوں نے 2001 تک کے بتائے ہیں، لگ پتا گیا ہے ان کو، یہ ایک لفظ نہیں بولتے اب توشہ خانہ کے بارے میں، ایک لفظ نہیں بول رہے، کوئی پریس کانفرنس اس پر نہیں کر رہے۔ اسی طرح یہ جو آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں چیف جسٹس کے خلاف، آپ دیکھیے گا ان کے الٹا پڑیں گی، الٹا پڑ چکی ہیں۔ بھائی عوام ہے نا اصل طاقت، جو ہمارا آئین وہ کیا کہتا ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور پھر اس کی طرف سے کہ لوگ جو ہے وہ چنیں گے کہ وہ کس کو اپنا حکمران بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کے پاس ہوگا۔ تو اب عوام کے پاس ہے ووٹ، یا ان کا حق ہے آئین کے مطابق کہ وہ فیصلہ کریں۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں، الیکشن تو یہ ہونے نہیں دے رہے، لوگوں کا فیصلہ تو آ رہا ہے ان کے خلاف، مسلسل آ رہا ہے، ہر طرح سے آ رہا ہے۔ تو اب پہلے تو انہوں نے اپنی کارکردگی، اپنی نااہلی لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ یہ کتنے نالائق ہیں، ان سے نہ معیشت سنبھلی۔ اب انہوں نے اخلاقیات کا بھی جنازہ نکال دیا ہے، کوئی چیز، کوئی پیمانہ انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو جناب مفتی سعید صاحب کو لایا گیا کہ جی عمران خان صاحب کے تو عدت کا معاملہ، وہ شادی میں ان کی اہلیہ کا عدت کا معاملہ ہے اور نکاح میں، تو یہ جناب اب کیس بنائیں، آئیں جی، وہ پہلے باہر ہیں، عمرے پر ہیں، ابھی نہیں آ سکتے، ڈیٹ لی، پھر اسی دن آتی ہے درخواست کہ نہیں جی ابھی آپ ان کا بیان کر لیں، اور اسی وقت منظور ہوتی ہے درخواست، اور اسی وقت مفتی سعید آ جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہاں پر یہ کوئی ایک ادارے کو چھیڑتے ہیں، دوسری طرف پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا، وہ لوگ بڑے کلپس شیئر کر رہے ہیں، گیم آف تھرونز کے، ارطغرل ڈرامے کے، دیگر جگہوں کے لوگوں نے شیئر کیے کہ یہاں پر جناب ادارے تھے، پولیس، FIA، نیب، اینٹی کرپشن، PDM، فلاں جماعت یہ، اور ادھر عمران خان اکیلا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان سب کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، انہوں نے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے جناب ابھی بھی یہ صوبائیت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ فلاں کارڈ، یہ پنجاب، اور یہ اور وہ، یہ سارا۔ تو عمران خان کی طرف سے پھر کون آ گیا، لوگ آ گئے وہاں پر جناب، پنجابی، پٹھان، بلوچی، سندھی، اردو سپیکنگ، مہاجر،
پشتون، کشمیری، گلگت بلتستان، ہر طرف سے جناب سارا پاکستان انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی. وہاں پورا پاکستان جو ہے نا عمران خان کے لیے آتا ہے اس کی سپورٹ میں. تو اسی طرح سے یہاں مفتی سعید ہیں، وہاں مولانا طارق جمیل آ گئے ہیں. اب مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا کہا ہے وہ ذرا سنیے، میں آپ کو سنوا بھی دوں گا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کی بیوی یہ کہہ رہی تھی کہ ان کی عدت پوری ہو چکی ہے تو مفتی سعید صاحب نے یہ مسئلہ کیوں اٹھایا؟ ہماری کچھ حدود ہیں، ان کو عزت دینا ہماری ذمہ داری ہے. کسی کی سرحد میں انٹر نہ ہو، وہ اس کی سرحد. اب مولانا طارق جمیل نے مثال دی کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جہاں میں چاہوں گا کہ میری اہلیہ بھی نہ وہ اس حد سے آگے آئے، وہ انٹر. جس طرح انہوں نے مثال دیا کہ ملکوں کی سرحدیں ہوتی ہیں تو کوئی نہیں اس کی سرحد کے اندر جاتا، یہ ان کے لیے عزت کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ان کی ایک حدود ہوتی ہے. اسی طرح ایک انسان کی بھی ہوتی ہے. تو یہ اب جو عدت کا معاملہ کسی نے چھیڑ دیا تو جب اس اہلیہ ان کی کہہ رہی ہیں، خاتون کہہ رہی ہے، اور مفتی سعید کا اپنا بیان آ چکا ہے کہ جی خاتون کی جو گواہی ہے وہ کافی عدت کے معاملے میں، اس کو اٹھایا جا رہا ہے. نہیں کوئی، اب دیکھیے نا نکاح، عدت، طلاق اور یہ سب چیزیں اب جناب لے جائی جا رہی ہیں. وہ ٹریان کا بھی اب لگتا ہے کچھ نہیں مان رہا، تو اس لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو وہاں پر مفتی سعید آیا ہے، یہاں پر مولانا طارق جمیل عمران خان کے ساتھ آ گئے ہیں. اور یہی نہیں، مولانا طارق جمیل نے کہا ہے کہ میرے لیے عمران خان ایک اچھا نیک مومن آدمی ہے. جس طرح عمران خان نے لا الہ الا اللہ کا مطلب لوگوں کو سمجھایا ہے، اس طرح تو علماء نے بھی نہیں سمجھایا. یہ ایک ہی واحد لیڈر ہے جو سیاست کے منبر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. تو یہ دیکھیے، اب آپ مجھے بتائیں کہ مفتی سعید کے اور مولانا طارق جمیل کا کوئی موازنہ یا کمپیریزن یا بنتا ہے؟ اب آپ دیکھ لیجئے، یعنی یہ حال ہوتا ہے. یہ کیا حربہ آزماتے ہیں، یہ کون لے کر آتے ہیں، کون سا حربہ یا کون سا اپنا وار لے کر آتے ہیں، اور مقابلے پر عمران خان کی حمایت میں کون کھڑا ہو جاتا ہے، کون آ جاتا ہے. یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کس طرح ہوتا ہے. یعنی اب یہ کرتے ہیں کہ سازشیں تیار کرتے ہیں بند کمروں میں، وہاں کھلے میدان میں جلسوں میں اڑ جاتی ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ سارے ادارے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور وہاں کہیں ایک چیف جسٹس، ایک سپریم کورٹ جو ہے وہی ان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، کیونکہ آئین و قانون کی طاقت کے ساتھ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کی طاقت کے ساتھ. تو اس کا مقابلہ نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو پھر اب اس طرح کی گھٹیا حرکتیں ہوتی ہیں کہ جی آڈیو کر دو. یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اب بالکل جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک عجیب سہارے تلاش کر رہے ہیں کہ ہم ڈوب رہے ہیں، ہم مر گئے، برباد ہو گئے. اچھا، اب یہ آپ سن لیجئے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے GNN میں کیا کہا ہے وہاں کے پروگرام میں. میری ترجیحات اور ہیں، آپ کی اور ہیں، آپ کی اور ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز کو عزت دینا میرے ذمہ ہے. یہ دیکھیے، جیسے ملک کی باؤنڈری ہوتی ہے نا، اور وہ اس کی سرحد، میں نے کہا نا کہ ملک کی سرحد، ملک کی باؤنڈریز ان کی سرحد ہے، اس کو آپ عبور نہیں کرنا. تو اب یہ دیکھیے کہ انٹر ہوگی نا، تو میں بات ہے کہ وہ کیا، وہ کون، مفتی سعید نام کوئی ہے کیا، یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں وہ کون ہے، کیا ہے وہ، مفتی سعید نام کا کوئی ایک ہے. اب اس حوالے سے بات کریں گے. عدت میں نکاح پڑھا دیا، مطلب یہ بہت ہی دکھ ہوتا ہے. عدت میں نکاح پڑھا دیا، کہتے ہیں بہت ہی دکھ ہوتا ہے. اس لیے نہیں کہ میری سب سے وابستگی ہے، کیونکہ میری محنت تبلیغ کی ہے کہ اچھا اب یہ بتاتے ہیں، لیکن مطلب دکھ درد ہوتا ہے کہ اس پہ ایسے ایک مسئلہ پوچھ سکتا ہوں آپ سے. اب یہ آپ دیکھیے اکبر باجوہ، یہ بڑے زبردست اینکر ہیں، یہ ان سے سوال کر رہے ہیں. اب سنا پڑھا، اس پہ آپ بہتر رہنمائی کیجیے گا. وہ جو ان کی بیگم ہے، بشرا بی بی جو ہے، ان کا ایک اپنا انٹرویو ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میری عدت پوری ہو چکی تھی جس وقت میں نے، تو پھر یہ انہوں نے اچھا اب یہ حوالہ دے رہے ہیں اکبر باجوہ کے عمران خان صاحب کی اہلیہ نے بتا دیا. ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیتے انہوں نے بڑا شروع میں کہا تھا، وہاں بھی یہ کھیل کھیلنے کی کوشش ہوئی تھی، یہ بھی چیز اڑانے کی. انہوں نے کہا جی عدت پوری ہو چکی تھی. اور مفتی سعید کا میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ خطبے میں کہہ چکے ہیں کہ جی عورت کی گواہی اس معاملے میں کافی ہے. اب دیکھیے مولانا طارق جمیل صاحب تھوڑا اور غصے میں آتے ہیں اور بولتے ہیں، مسئلہ اٹھایا، بس اٹھا لی، سیاست کریں، ان کا نفرت نہ کہ پھر مسئلہ کیوں اٹھایا اپنے مفتی سعید نے؟ مفاد نہ دیکھیں. جب وہ خاتون نے کہہ دیا عدت کا تو پھر مفتی سعید نے مسئلہ کیوں اٹھایا؟ تو یہ اب وہ خود شرم دلا رہے ہیں مولانا طارق جمیل. ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں تو ہم بھی سیاست کریں، اب ذاتیات پہ نہ جائیں. ملک ہے تو ہمیں پھر یہ نہ ہوگا اسپین والا حال ہو جائے کہ اپنی ذاتی لڑائیوں میں سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا. تو یہ جناب بات ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے مولانا طارق جمیل کی سپورٹ آ جانا عمران خان کے لیے اس وقت، اب یہ تو چیخیں نکلیں گی نا. اب آپ شروع ہو جائیں، اب مولانا طارق جمیل کے خلاف پھر شروع ہو جائیں. جو عمران خان صاحب سے جڑے گا اس کے خلاف انہوں نے جانا ہے اور منہ کی کھانی ہے. اللہ حافظ.